قید خانے میں ڈال دیا، بند کر دیا، اور جب دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی وہ مودت قید خانے کے اندر بھی چل رہی، محبت کی، اہل بیت کی محبت کا پیغام چل رہا ہے، انہیں کہا یہ باز نہیں آتا، اسے تو بنو امیہ کے حکمرانوں کے اس دور کے اندر 110 کوڑے بھی لگ چکے، ہم نے قید خانے میں بھی ڈال لیا، یہ باز نہیں آتا، ایسے کرو کہ اس کا کام اتمام کر دو۔ حنفیوں، امام اعظم کے ماننے والوں، تمہارے امام کی بات ہو رہی ہے، آپ کو پھر کھانے میں زہر دیا گیا اور اس سے آپ کی شہادت ہوئی، ہم اس امام کے ماننے والے۔ یہ اہل بیت کا ذکر اہل سنت کی پہچان ہے، ہمارا امام اہل بیت کی محبت پہ کوڑے بھی کھائے، زہر بھی پی لیا، جام شہادت نوش کر لیا، مگر ظالموں کا ساتھ نہیں دیا۔ اور اگر میں آگے بھی چند منٹوں میں یہ بات بھی کر دوں، 4 امام ہیں، 4 امام ہیں، یہ میں نے اپنے اور آپ کے امام کی بات کی، کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے جی ہو سکتا ہے باقی جو امام تھے وہ اہل بیت کے ذکر کو یا اہل بیت کی تعظیم کو، اہل بیت کی عظمت کو نہ مانتے ہو، وہ بات بھی آپ کے کانوں کی سماعت کر دوں، کیونکہ آج میں خطاب نہیں کر رہا، میں آج آپ کو درس دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں کہ سنی ہو تو سنی بن کے رہو، حنفی ہو تو حنفی بن کے رہو۔ حنفی وہ ہے جو اہل بیت کی تعظیم بھی کرے، اہل بیت کی غلامی بھی اختیار کرے، اہل بیت کے ساتھ مودت کرے۔ محبت تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے، مودت وہ ہے، مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، اسے پانی سے باہر رکھو تو اس کا چین ختم ہو جاتا ہے، وہ تڑپنے لگ جاتی ہے، وہ اس جدائی میں اپنی زندگی ختم کر دیتی ہے، مگر پانی سے جدا نہیں رہ سکتی، یہ مودت ہے۔ حنفیوں، اہل بیت کی محبت کے بغیر حنفی تم رہ کس طرح سکتے ہو؟ اہل بیت کی محبت کے بغیر تم حنفی نہیں رہ سکتے، اہل بیت کی محبت کے بغیر تم سنی نہیں بن سکتے، اہل بیت کی محبت کے بغیر تم بریلوی نہیں بن سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ امام مالک انہوں نے بھی 80 کوڑے کھائے۔ آج آپ تو باتیں سنتے ہیں نا، باتیں سنتے ہیں، پکڑ کے آپ کو کوڑے تو کوئی نہیں مارتا، آپ کو پکڑ کے کوئی قید خانے میں تو نہیں ڈالتا، آپ کو کوئی زہر تو نہیں پلاتا، آپ فقط وہ یزید کی نسل والے لوگوں سے باتیں سنتے ہو اہل بیت کے خلاف، تمہیں کوئی پکڑ کے کوڑے تو نہیں مارتا نا۔ انہوں نے کوڑے کھائے، 80 کوڑے کھائے، مگر امام مالک کا فرمان وہی رہا، فرمایا جبرن بیت نہیں ہوتی، جو جبر سے، ظلم سے حکومت قائم کرے، بیعت کرے، لوگوں کو مجبور کرے، فرمایا وہ بیعت نہیں ہوتی، بلکہ امام مالک کہتے ہیں وہ طلاق بھی نہیں ہوتی۔ اس پہ کوڑے مارے، 80 کوڑے مارے، اور امام مالک کو جب کوڑے لگ رہے تھے، پشت سے خون نکل رہا تھا، اور جب تکلیف سے اٹھتے اور جلاد کوڑے مار رہا تھا، جب 80 کوڑے ہوئے تو امام مالک کے کندھے نکل چکے تھے۔ مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کو تو کوئی کوڑے نہیں مار رہا، آپ کو کوئی قید خانے میں نہیں ڈال رہا، جب 80 کوڑے لگ چکے، کندھے نکل چکے، خون چل رہا ہے، پوچھا اب بتا، فرمایا جو پہلے کہا تھا وہی کہہ رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل سادات کی تعظیم کرتے تھے یا نہیں؟
انہوں نے جتنے فضائل اہل بیت کے اپنی کتاب میں بیان کیے وہ کسی نے کیے نہیں، اور ان کے بارے میں کتب کے اندر موجود ہے کہ جب کوئی سید زادہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ان کے پاس آ جاتا اور انہیں پتہ لگ جاتا کہ یہ سید زادہ ہے، آپ اس سے آگے نہیں چلتے تھے، فرماتے تھے تو آل نبی اولاد علی ہے، میری کیا مجال کہ میں تیرے آگے آگے چلوں۔ یہ امام احمد بن حنبل کا انداز ہے اہل بیت کے ساتھ محبت کا، اور آپ اسے آگے چلاتے اور خود پیچھے رہتے۔ اور چوتھے امام شافعی ہیں، ان کی تو پھر انداز ہی اپنا ہے، اور ان کا فرمان ہے کہ جب میں مناقب اہل بیت بیان کرتا ہوں، بالخصوص فضیلت علی المرتضیٰ بیان کرتا ہوں، تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ رافضی ہے، اور جب میں فضائل ابو بکر صدیق بیان کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ ناصبی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ سن لو، امام شافعی قبر کی اس ریت پر جاتے تک اہل بیت کے بھی فضائل بیان کرتا رہے گا اور صحابہ کے بھی بیان کرتا رہے گا، حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے کہ روح نکل جائے اور مجھے قبر میں رکھ دیا جائے، اور ایک مقام پہ آپ یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب ہو کے کہ شافعی جا منا میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں حج کر کے آ رہے ہیں، ایک کونے پہ کھڑا ہو جا اور لوگوں کو کہے اے جن و انسان، اگر اہل بیت کی محبت رافضیت ہے تو اے جن اور انسانوں سن لو، شافعی سب سے بڑا رافضی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ معلوم یہ ہوا کہ چار امام چاروں اہل بیت کے غلام ہیں، چاروں اہل بیت کی تعظیم کرنے والے ہی نہیں، جانے دینے والے، اور جس امام کے ہم ماننے والے ہیں ان کی تو شہادت ہی اہل بیت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پھر حنفی ہو اور کہ نہیں علی علی نہیں کرنا چاہیے، اور پھر تو کہے کہ میں حنفی ہوں اور کہے علی علی نہیں کرنا چاہیے، پھر تو حنفی تو نہ ہوا۔ پھر حنفیت کو، میرے امام ابو حنیفہ کو تو بدنام نہ کر، میرا امام تو وہ امام ہے کہ جس نے 110 کوڑے کھا لیے، زہر بھی پی لیا، وفا اہل بیت کے ساتھ جان دے دی مگر ساتھ اہل بیت ہی کا رہا۔ حضرات محترم، کیوں یہ چاروں امام آپ نے سماعت کیا؟ کیونکہ ان میں سے معاذ اللہ جہل کوئی نہیں تھا، سارے پڑھے ہوئے تھے، اس لیے امام تھے۔ انہوں نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا، حدیث مصطفیٰ کو پڑھا اور سمجھا۔ جب قرآن پڑھو تو قرآن میں بھی اہل بیت کی فضیلت ہے، جب قرآن پڑھو تو قرآن ہی کہتا ہے کہ محبوب انہیں کہہ دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور مفسرین نے اس کا شان نزول بھی اس طرح بیان کیا ہے کہ جب آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ہجرت فرما کے گئے، انصار نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے اخراجات، روزمرہ کے معاملات اور ظاہراً کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں، انصار نے اپنے طور پہ کچھ مل جل کے مال و زر اکٹھا کیا اور وہ لے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے فدا قومی بابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ پہ قربان ہو جائے۔ یہ صحابہ کا انداز ہے، خود سوچ لیجیے کوئی اپنے ماں باپ کسی پہ قربان کرتا ہے؟ وہ کتنے عظیم لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ آقا علیہ السلام پہ سے قربان کر رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی ضرور کہوں گا، یہ صحابہ ہیں
جو آقا علیہ السلام پر اپنے ماں باپ قربان کر رہے ہیں. ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں میرے آقا حسن و حسین کو فرماتے ہیں کہ حسن و حسین تجھ میں میرے ماں باپ قربان ہوں. یہ گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں. جو غلام ہیں وہ تو آقا علیہ السلام پر اپنے ماں باپ قربان کر رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام اپنے ماں باپ حسن و حسین سے قربان کر رہے ہیں. اور کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ پیر صاحب ایسے کہہ کے چلیں گے. پوری روایت اس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جمع غفیر تھا. اچانک کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین گم ہو گئے. بچوں کا بچپنا ہوتا ہے نا، جدھر چلے چل پڑے. بچوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام کا یہ سننا تھا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سب سے پہلے کھڑے ہونے والے محمد رسول اللہ. جیسے یہ خبر سن کے بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے کہ میرے شہزادے کدھر گم ہو گئے، کدھر چلے گئے. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تیز تیز قدموں میں مسجد نبی میں چلنے لگے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی آقا علیہ السلام کے پیچھے. فرمایا حسن و حسین کو تلاش کرو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کوئی صحابہ چاند ادھر نکلے، چاند ادھر نکلے، چاند ادھر نکلے. فرماتے ہیں آقا علیہ السلام تیز تیز قدموں میں مدینہ المنورہ کی گلیوں بازاروں کی طرف نکلے. فرماتے ہیں میں آقا کے پیچھے پیچھے چل پڑا. آقا تیز تیز چل رہے تھے. میں نے کیا دیکھا کہ احد پہاڑ کی طرف آقا چل رہے ہیں. جب مدینہ المنورہ کی بستی سے باہر نکلے تو ہم نے کیا دیکھا کہ حسن و حسین دونوں بازو کھول کے سینے سے سینہ ملا کے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سامنے ایک بہت بڑا سانپ ہے جو اپنی دم پہ کھڑا ہے. آقا علیہ السلام کی نظر پڑی، سانپ کو تو غیرت آ گئی، وہ تو فوراً بھاگ گیا. سانپ ہے مگر جانتا ہے سانپ، جس کی فطرت میں ہے کاٹنا، جس کی فطرت میں ہے ڈسنا، جس کی فطرت کے اندر دوستی ہے ہی نہیں، مگر وہ بھی جانتا ہے کہ یہ کون آ رہا ہے. تو کیسا اونچی ہے، کلمے بھی پڑھتا ہے اور یہ اپنی پلیت زبان بھی کھولتا ہے سانپ. جب رخ والضحیٰ کو آتے ہوئے دیکھا، جس طرح کوئی شرمندہ ہو کے نہیں بھاگتا، بھاگا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اور تیز قدموں سے آگے بڑھے، دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، اور آقا کبھی حسن کو چومتے، کبھی حسین کو چومتے. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رب کے عزت کی قسم ہے، آقا علیہ السلام یہ فرما رہے تھے اے حسن و حسین تجھ پہ میں محمد کے ماں باپ قربان، تجھ پہ میں محمد کے ماں باپ قربان ہوں. اور آگے کے الفاظ بھی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس سے آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے شہزادو، اے حسن و حسین تم اللہ کی بارگاہ میں کتنے عظیم ہو. نگاہ مصطفیٰ وہ مقام دیکھ رہی تھی جو حسن و حسین کا مقام اللہ کی بارگاہ میں تھا. اور کسی کو شک نہ ہو جائے معاذ اللہ، آقا نماز کی حالت میں ہوں، رخ انور کو اٹھائیں، آنکھیں اٹھائیں، آسمان کی طرف دیکھیں، دل میں ارادہ کریں کہ کعبہ یہ نہیں، کعبہ میرا اور میری امت کا وہ ہو جو میرے جد امجد نے بنایا ہے. تو رب فرما دے قد نرا تقلب وجهك فی السماء
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ رب انداز دیکھ رہا تھا نا محبوب کے، اور اسی انداز کو قرآن کے آیات بنا دیا۔ تحقیق ہم دیکھ رہے تیرا بار بار نگاہوں کو اٹھانا، آسمان کی طرف دیکھنا، دیر کس بات کی ہے؟ نماز میری ہے، تم میرا محبوب ہے، تیری چاہت کی ہے، تیری مرضی کی ہے، تو دیر کس بات کی ہے؟ ابھی اپنے رخ والضحیٰ کو پھیر لو، محبوب کی چاہت ہو جائے تو نماز کے اختتام کی بھی انتظار نہ ہو، اسی وقت حکم ہو جائے کہ حالت نماز میں اپنا کعبہ وہی بنا لیں جو آپ کی منشا ہے، تو ادھر زبان مصطفیٰ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا فرما رہے تھے، رب کی عزت کی قسم، اے حسن و حسین، اللہ کے ہاں تمہارا کتنا اعلیٰ مقام ہے، اور اے حسن و حسین، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم یہ کچھ مال لے کے آئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آپ اسے قبول فرمائیں۔ آپ اسے قبول فرمائیں، اور میرے آقا علیہ السلام کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یہ بھی یاد ہے۔ آقا علیہ السلام خاموش ہے، ابھی انہیں کوئی جواب نہیں دیا، وہ مال و زر و تحفہ وہ ہدیہ قبول نہیں کیا، نہ یہ فرمایا کہ میں قبول کرتا ہوں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں قبول نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنا سوال عرض کر دیا، میرے آقا خاموش ہیں، رب دیکھ رہا ہے۔ فرمایا جبرائیل جلدی جا، میرے محبوب کی بارگاہ میں میرا یہ کلام لے جا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سوال پہلے ہو چکا تھا سائل کی طرف سے، انصار کی طرف سے۔ فرمایا یہ جو میں نے تمہیں دین سکھایا، کہ تمہیں بتایا کہ رب ایک ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میں نے یہ دین سکھایا، صراط مستقیم کا راستہ بتایا، اس کے بدلے میں میں تم سے کوئی مال و زر نہیں لیتا۔ ہاں جو چاہتا ہوں، جو میرے رب کی بھی چاہت ہے، وہ یہ ہے کہ إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کا حیا کرو، ان کی غلامی اختیار کرو، یہ سارے میں نے اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ آگے محدثین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں جن کے ساتھ مودت محبت ہمارے لیے فرض قرار دے دی گئی ہے؟ اچھا یہاں ایک بات اور میں جوڑتا ہوں، نماز کا حکم قرآن میں ہے نا؟ خاموش ہو گئے، نماز کی بات ہے، اس لیے کہ سنی ہم اس بات میں بھی بڑے پیچھے ہیں۔ مؤذن پکارتا رہتا ہے، ہم ٹس سے بس نہیں، اور پکار پکار کے کہتا ہے اللہ اکبر۔ یہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ایک الگ موضوع چلا جائے گا، بس اتنی بات کہہ دوں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت ہے، تم اپنے مصروفیات میں لگے ہو۔ یہ مؤذن کا بھی شکر گزار بن کے رہنا چاہیے کہ وہ 5 وقت یاد کراتا ہے کہ آؤ آؤ آؤ، جو تیرا اور میرا مالک اور خالق ہے، اس کی بارگاہ میں آنے کا وقت ہے، اس کی بندگی کا وقت ہے، اس کی یاد کرنے کا وقت ہے، اس کی حمد و ثنا کرنے کا وقت ہے۔ حضرات محترم،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کا حکم آیا، صحابہ نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم ہے، اس کا طریقہ کہیں بیان نہیں ہوا، یہ نماز کیا ہے؟ آقا نے فرمایا مجھے دیکھتے جاؤ پڑھتے جاؤ یہی نماز۔ تو جب اہل بیت کے ساتھ مودت کا حکم آیا تو اب میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ صحابہ نے بھی سوچا ہوگا کہ اب مودت کے انداز کیا ہو جو رب نے بیان کیے۔ رب نے تو حکم دے دیا کہ نبی کے قرابت داروں کے ساتھ مودت کرو، اور وہ طریقہ پھر تاجدار کائنات نے سکھایا امت کو کہ بندگی میں اللہ کی کر رہا ہوں، سجدہ اپنے رب کو کر رہا ہوں، اور یہ شہزادے حسن و حسین پشت پہ چڑھ جائیں تو مودت یہ ہے کہ سجدے دفع ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کو طریقہ یہ بتایا کہ جن کی تعظیم کا حکم ہے، جن کی مودت کا حکم ہے، جن کے ادب و احترام کا حکم ہے، میں امام الانبیاء ہو کر منبر پہ بیٹھا خطبہ دے رہا ہوں، حسن و حسین آ جائیں، بچپنا ہے لڑکھڑاتے ہوئے آئیں، گر جائیں تو مودت یہ ہے کہ خطبہ چھوڑ دیتا ہوں، انہیں اٹھا دیتا ہوں۔ فقط خطبے نہ دیتے رہنا۔ مودت میرے آقا سکھا رہے ہیں کس کو؟ جن میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت عثمان غنی ذو النورین بھی ہیں، سارے صحابہ ہیں، انہیں اپنے قرابتدار کے ساتھ محبت کا طریقہ جانے کائنات سکھا رہے ہیں۔ مدینے کی گلی ہے، جانے کائنات چل رہے ہیں، کندھوں پہ حسن و حسین کو اٹھایا ہوا ہے، کیا بتا رہے ہیں؟ بتا یہ رہے ہیں کہ لوگوں دیکھ لو میں وہ ہوں جس کے چہرے کو رب کہتا ہے والضحیٰ